ظاہری باطنی جتنے اعمال ہیں ان کی تعمیر اور تشکیل اور تزکیہ اور تہذیب، ان کے نکھرنے، سنورنے، ابھرنے، چمکنے کی جتنی شکلیں ہیں، ہر عہد میں، ہر سرزمین میں، ہر پیغمبر سے ایک عہد لیا گیا، ہر عہد بعہد، زمانہ بزمانہ، نسل در نسل، مملکت در مملکت، معاشرہ در معاشرہ، تہذیب در تہذیب، قوم در قوم ایک کام چلا ہے۔ اس کام کی تکمیل محمدی دعوت کے ذریعے ہوئی ہے۔ وہ کام اپنے معراج کمال پر محمدی علوم اور اعمال اور جد و جہد کے ذریعے پہنچا ہے۔ ایک تصور مکمل معنوں میں پوری وسعت کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ، سارے اغراض اور سارے مطالب اور سارے امکانوں کے ساتھ اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ صرف وہ خواب اور خیال اور تصور اور عقیدہ اور جد و جہد نہیں رہی ہے، جد و جہد کی مکمل کامرانی ہے، جد و جہد کا پورا نفاذ ہے۔ اپنے نمو کی آخری حد دین کے اندر کی ایک ایک بات کو ایک ایک ڈال سمجھے، ایک ایک ڈال پاس نے اپنے نمو کی آخری حد ان کی کوشش کے نتائج سے دیکھی ہے۔ خواب حقیقت بن گئے ہیں۔ اب کوئی نہیں کہنے والا ہے کہ کوئی نہیں اب ایسا جہان میں غالب جو جاگنے کو ملا دیویا کے خواب کے ساتھ۔ جن سچائیوں کے ٹھوس اور مجسم ہونے کے خواب نسل انسانی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدیوں دیکھے، اور وہ خواب حقیقت نہیں بن سکے۔ وہ خواب ایک معاشرہ بن گئے، وہ خواب ایک تہذیب بن گئے، وہ خواب ایک مملکت بن گئے، وہ خواب ایک باطنی نظام کے ارتقاء کی بھی ساری مانوی اور ظاہری شکلیں ان کو حاصل ہو گئیں۔ اور یہ سیاسی نظام اور سماجی نظام اور معاشی نظام اور تعلیمی نظام یہ تو روحانی اور اخلاقی نظام کا تابع ہے۔ جب مطبوع ہوگا تو تابع چیز تو خود بخود ہی ہوگی۔ یہ منصب روز ازل سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر تھا۔ اس لیے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث شریف کی 3 کتابوں میں ایک صحیح حدیث ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا جب ابھی سیدنا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، بھی اپنے خمیر میں بھی نہیں پڑے تھے۔ تکمیل دین کی تشریح ایک حدیث شریف میں بڑی بلیغ تمثیل کے دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ دین اسلام کو حق تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے محبوب ترین اور منتخب ترین دین کی حیثیت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلیغ تمثیل کہ میری اور دوسرے انبیاء کی ایسی مثال ہے، مجھ سے پہلے کے نبیوں کی اور میری مثال، کہ جس طرح ایک شخص نے عمارت بنائی، لوگ عمارت کے اندر جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں عمارت کو دیکھ کے، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی پاتے ہیں۔ اب میں آیا، میں وہ آخری اینٹ۔ اس حدیث شریف میں ہر نبی کے دین کو اور اس کی شرع کو اور اس نبی کی ذات کو ایک اینٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تمثیل ہر نبی کی ذات کو اور اس کے علوم کو ایک ایک اینٹ جس سے عمارت دینیہ کی تعمیر اور تشکیل ہوئی، تکمیل دین کا مفہوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس وہ جو آخری اینٹ ہے، ورنہ نامکمل عمارت، دین کی عمارت ہر عہد میں اور ہر سرزمین کی حدود میں ایک ایک اینٹ لگی، ایک ایک نبوت ایک ایک اینٹ ہے، لیکن عمارت کی تکمیل آخری اینٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ جتنا کچھ عرض کیا اس وقت تک اس کا حاصل کلام یہ ہے
کہ ہر زمانے میں اور ہر سرزمین میں اور اس کی حدود میں یہ نبیوں کا اصول رہا کہ اس عہد کی حدود میں، اس سرزمین کی حدود میں ان نبی کی جتنی نبوی تعلیمات کی اس دائرے میں ضرورت ہے وہ ضرورت کی تو تکمیل ہو گئی، لیکن اب نئے دائروں کے لیے، نئے زمانوں کے لیے، نئی سرزمینوں کے لیے بھی یہ نبوت کام آ جائے ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک زمانی اور زمینی حدود کے اندر کی نبوت ہے، اور یہ نبوت نسل انسانی کو ہمیشہ کے لیے نئے نبی کی بعثت سے بے نیاز کیے جانے کے شرف کی نبوت یہ نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے آئے ہیں کہ انہیں جانا ہے، جس آنے والے نے جانے کے لیے نہیں آنا ہے، آئے چلے جانے کے لیے آنا ہے، وہ تو آخر ہی آئیں گے، ان کے آنے سے حالت انتظار ختم ہوگی۔ حالت انتظار کے دکھ سے نکالنے والا ایک رحمت للعالمین آئے گا۔ کیوں کہ بس اس کا دین ہوگا جو بگڑنے کے امکانوں سے آزاد دین کی حیثیت میں اس کے ساتھ اترے گا، تسلسل کے ساتھ چلنے والا دین، بلا انقطاع چلنے والا دین۔ تسلسل کے ختم ہوئے، تسلسل ختم ہو جائے، یہ بات ختم کر دی جائے گی جس کے دین کے ساتھ، خاتم النبیین کے دین کے ساتھ یہ بات ختم ہو جائے گی کہ تسلسل ختم ہو جائے۔ ایک مستقل نمونہ عمل ظاہری باطنی اعمال میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی انسان کو اپنے انسانی وجود اور ہستی اور شخصیت کی تکمیل کے لیے ظاہری باطنی اعمال میں جو راہیں درکار ہیں ہر راہ وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ دوسرے سارے خصائص امتیازات اسی ختم نبوت کے عنصر میں پنہا ہیں، اسی صفت میں پنہا ہیں۔ رعب و نصرت کی امتیاز سے انہیں نوازا گیا، پیروکاروں کی کثرت کے امتیاز سے انہیں نوازا گیا۔ ان کے بعد کرۂ ارض کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک انچ سجدہ گاہ ہو گیا۔ پہلے بس کوئی خاص جگہ اور خاص چار دیواری کے اندر خاص اشیاء اور خاص رسوم اور ساز اور خدا خبر کیا کیا، اتنی قیدیں معبود کی عبادت کے لیے، عابد کی عابدیت اور عبودیت کے اظہار کے لیے۔ ایسا کبھی نہیں کہ ہر جگہ جہاں چاہو پکارو، جس طرح چاہو پکارو، جس حال میں موجود ہو اس حال میں پکارو، سرخ لباس میں پکارو، سبز میں پکارو، اس تمدن کے لباس میں پکارو، اس تمدن کے لباس میں پکارو، اس زبان میں پکارو، اس زبان میں پکارو، ان لفظوں میں پکارو، ان لفظوں میں پکارو، اس سمت میں پکارو، اس سمت میں نہ پکارو۔ ساری قیود ختم ہو گئی۔ خاتم النبیینی اور رحمت للعالمین کا مطلب ہمیں کیا سمجھ آئے گا؟ ہم نے تو اپنے نبی کی نبوت کی قدر ہی نہیں کی۔ ان کے آنے سے ہمیں کیا ملا اور قیامت تک نسل انسانی کو کیا ملا؟ قرآن شریف کا معجزہ ان کے معجزوں میں کا سب سے بڑا دائمی معجزہ۔ ہر نبی کو جتنے جیسے معجزے بھی ملے ہیں، ہر نبی کے معجزوں کی گنتی اور ان کے معجزوں کی گنتی سے بھی کیا حاصل ہوگا؟ بھائی ایک ان کا معجزہ دائمی معجزہ، اور ہر نبی کا ہر معجزہ اس وقت میں اور اس جگہ میں معجزہ ہو گیا، ساتھ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ہمیشہ رہنے والا معجزہ پوری شان سے اور پوری قوت سے اور پوری رہنائی سے اور پوری کشش سے اور پوری اثر آفرینی سے اور پورے نتائج آفرینی سے قیامت تک کے لیے۔ اور اس طرح کہ اب یہ مجال آبلا پائی کی بات ہے، ذرا چلیں، 2-4 کانٹے چبھ جائیں گے رہ گزر میں، اس سے نہ ڈریں۔ اگر کانٹوں کے چبھنے سے ڈرتے ہیں تو لوٹ جائیں۔
اب یہ مجال آبلہ پائی کی بات ہے جادہ دیار حبیبہ کھلا ہوا حق تعالیٰ کی طرف لے جانے والی اور حق اپنے مولا سے بچھڑی ہوئی روح کو اپنے مولا سے ملانے والی ایک واحد صراط مستقیم اور ایک کھلی شارع جو صحیفہ اسلام میں بھی صحیفہ محمدی میں بھی اور ذات و حیات اقدس میں بھی ایک کھلی رہ گزر کانا خلق القرآن. پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا کہ قرآن شریف میں دیکھنا عین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا ہے اس بشری وجود میں, اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا عین قرآن شریف میں دیکھنا ہے. عاشق نے اور عارف نے کہا لا فرق بینکم, دونوں کے درمیان ان کو دیکھا روح قرآن مجسم, قرآن شریف کی جو آیت انہی کی کسی سیرت پاک کے کسی نہ کسی پہلو اور کسی نہ کسی رخ کی رونمائی کی آیت اور تسلسل کے ساتھ یہ سب اوصاف امتیازات وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترمذی شریف میں جو معجزہ قرآنی کی بات کی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس معجزے کے متناسب امتی اسے ملے. مجھے جو مستقل دائمی معجزہ دیا گیا پھر یہ جو سب سے معجزوں میں کا سب سے بڑا معجزہ ہے تو اسی معجزے کے متناسب تو مجھے پیروکار اور امتی ملیں گے. دنیا کا استغنا ایک وصف اور امتیاز کہ کوہ احد سونے کا پہاڑ بن کے چلا کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف بادشاہت اور نبوت دونوں لینا پسند فرمائیں گے کہ اکیلی نبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغنا اکیلی نبوت بادشاہت کو ٹکرا دیا, حضور نے وہ شکر مند. یہ دین کی عمارت میں آخری اینٹ کے اضافے کی نوعیت کیا ہے؟ دین اور نبوت کی جو عمارت ہے اس آخری اینٹ سے کس طرح مکمل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اترنے سے 5 برس پہلے بشارت آ گئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کریمہ تو نبوت کے آخری برس میں, بس اس کے بعد تو پھر تشریف لے گئے وہ 5 ہجری میں. 5 برس پہلے آیت آ چکی سورہ احزاب میں, وہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ ما کان محمد, یہ ان کی عظمت بتانے کے لیے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ تم میں سے کسی ایک انسان کے بھی یہ باپ نہیں ہیں. بشریت کچھ نہیں عرض کرتا, اس ما کان محمد ابا احد من رجالکم پر بھی غور کریں کہ تم میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہیں, حالانکہ ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں. لیکن پھر کہا جا رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جس طرح دوسروں کا کوئی باپ ہوتا ہے یہ اس طرح کا ایک رشتہ نہیں ہے, یہ خصوصیت اور امتیاز کی بات ہے. میں تو بس ان کی شناخت زمینی اور تاریخی شناخت نہیں, دنیاوی اور حیاتیاتی شناخت نہیں, اتنا تو بے اختیار اشارہ کروں گا ہی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ یہ تو بس اللہ کے رسول ہے اور رسول ہی نہیں ہے اور نبی ہی نہیں ہے, خاتم النبیین ہے کہ ظاہری باطنی کمالات میں کا ہر کمال اس آخری بلندی پر لے جا کر ان کو عطا کیا گیا ہے. انا آتیناک الکوثر, کہ جس سے اگلی بلندی پر کسی کا پہنچانا اور پہنچنا تو کیا اس بلندی کا تصور بھی کسی کے لیے کبھی اور کہیں اور کسی طرح ممکن نہیں ہوگا. یہ بات ہے, خاتمیت ہے, محفوظیت ہے, عروجیت اور کاملیت ہے, جامعیت اور تاریخیت ہے. بس اب یہ وہ نقش کمال ہے جو قیامت تک مٹنے کا سوال نہیں ہے. ایک فرد واحد کی چھاپ ہے, پوری تاریخ انسانی پر ہے, انسانی شعور پر چھاپ ہے, انسان کے علوم اور اعمال پہ چھاپ ہے. یہ ایسی مہر لگی ہے کہ یہ مہر مٹنے کی مہر نہیں, یہ انمٹ مہر ہے.
جی کسی کے مٹائے زمانوں کے مٹانے سے وقت اس پر اثر انداز نہیں، زمانے اس پر اثر انداز نہیں، کوئی ماحول، کوئی تہذیب، کوئی معاشرہ، کوئی سلطنت، کوئی مملکت، کسی کے کسی طرح کے وسائل ایک پرچھائی بھی نہیں اس پر پڑ سکتی ہے ان کی، بالکل قیامت تک نقش کمال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری روشنیوں کے ساتھ، پوری رحمت للعالمین کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔